السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ڈاکٹر خالد محمود اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک اہم ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے یہاں گزشتہ دنوں ایک کیس رپورٹ ہوا حافظ آباد کے علاقے میں۔ ایک ریپ کا کیس تھا، جنسی زیادتی کا کیس تھا، اور اس طرح کے کیسز آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ بڑھ چکے ہیں۔ دن رات اس طرح کے جو کیس ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں آئے روز میڈیا پر، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد کیس تھا، اجتماعی زیادتی کا کیس تھا، لیکن یہ ایک ان پلانڈ کیس تھا جس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی، اور ایک راہ گزر جو کپل تھا ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور لڑکی تھی اس کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ شادی شدہ لڑکی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ آ رہی تھی۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، اور پھر آگے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے، یا ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس طرح کے کیسز کی اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقے میں ایک خاتون آ رہی تھی رات کو اکیلے موٹر وے پر، اور اس کی گاڑی شاید کہیں خراب ہوئی یا کیا ہوا، تو وہاں موجود قریب کھیتوں میں سے کچھ لوگوں نے نکل کے اس کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ ریپ کیا، اور اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا نے بڑی آواز اٹھائی۔ اور اب جو یہ کیس ہوا ہے حافظ آباد کا، یہ 25 اپریل کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد یہ کوئی سوا مہینے بعد یہ جا کے رپورٹ ہوتا ہے، مئی کا مہینہ گزرنے کے بعد، جون کی 2 یا 3 تاریخ کو۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی 2-3 وجوہات، سب سے پہلے کہ کیس رپورٹ لیٹ کیوں ہوا، اور دوسری بات کہ پولیس کا کردار کیا ہے اس کیس کے لوگوں کو سہولت پہنچانے میں، اور پھر ان کو پکڑنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے اندر جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو رشوت خور ہیں یا فرض شناس نہیں ہیں، وہیں پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ، باکردار اور سمجھدار اور فرض شناس لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ چلیں جی، اب تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں کہ 25 اپریل کو یہ واقعہ ہوا، اور یہ کوئی میاں بیوی تھے دو جو حافظ آباد کے قریب کہیں سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ یہ جو کسو کی جو تھا علاقہ تھا اس کی حدود میں یہ گزرے، تو وہ جو لڑکی تھی وہ اور اس کا ہسبینڈ بائک پہ جا رہے تھے۔ اچھا، یہ کیس تو جو ہوتے ہیں یہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہو، کوئی بائک پہ جا رہا ہو، کوئی پیدل ہو، کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بائک پہ جا رہے تھے، اور وہ جو فیمیل تھی، جو خاتون تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ بائک روکو تھوڑی دیر کے لیے، اس کو واش روم کی حاجت ہے، یا وہ حاجت پوری کرنی ہے اس کے لیے پیشاب کی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک جنگل تھا، ایک راستہ، آبادی نہیں تھی، ویران سی جگہ تھی، اور اس کے پاس ایک شوگر مل تھی، اس کے قریب جو تھا انہوں نے وہ بائک روکی، اور جب وہ روڈ سے اتر کر خاتون کھیتوں میں گئی تو وہاں سے کوئی بندے نکل آئے، اور ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور گن پوائنٹ پر ان کو لے گئے، اس میں کھیتوں سے دور، تھوڑا روڈ سے دور، اور ایک ساتھ قبرستان تھا وہاں پہ۔ اب دیکھیں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جہاں ایک آئین بھی موجود ہے، جہاں لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ہے پولیس بھی موجود ہے، اور پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کے جو جرائم ہیں وہ پولیس سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہمارا ملک میں جہالت ہے بہت بڑے پیمانے پر، اس کی وجہ سے یہ ایک واقعات ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی جو قوم ہے اس کو جب تک ہم مہذب نہیں بنائیں گے، تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے، اور اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس جہالت کو اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کو، تب تک ہم ایک سویلائز معاشرے میں داخل نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن یہاں پہ جو مسائل ہیں، جو ریئلٹیز ہیں، ہم ان سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر پولیس والے بھی انوالو تھے، اور 2 پولیس والے پکڑے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ڈیٹیل کی جانب۔ روزنامہ ڈان کے مطابق میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اچھا،
یہاں پہ جو سوشل میڈیا پر مختلف باتیں چل رہی ہیں، جو کیس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں، وہ یہی بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ وہ جو 4 لوگ تھے وہ ان کو پکڑ کے گن پوائنٹ پر قبرستان میں لے گئے اور لڑکی کے اور اس مرد کے کپڑے اتار دیے، ان کو برہنہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ ایک تو وہ اس خاتون کے کپڑے اتارے، ایک معصوم بچی جو شادی شدہ ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، اس نے کوئی مطلب یہ کہ ہمارے ہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ فلاں ٹک ٹاکر کو مار دیا، فلاں یوٹیوبر کو عزت لٹ گئی، فلاں ڈانسر کی عزت لٹ گئی، تو وہ اس کی حقدار تھی کہ جی وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی، شادی شدہ عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے اور وہاں راستے میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان دونوں کو کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، بے لباس کر دیا جاتا ہے، برہنہ کر دیا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں، اور اس کے ہسبینڈ کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، جنسی تشدد کیا جاتا ہے، زنا بالجبر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے اور باقی جو بندے ہیں وہ اس طرح مطلب ہے کہ اس کو بندے کو پکڑ کے رکھا ہوگا انہوں نے، تو ویڈیو بھی موبائل پہ لوگ بنا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے ان لوگوں نے ریپ کیا۔ اور ان چاروں لوگوں نے جب ریپ کیا تو اتنے وہ ظالم لوگ تھے، یا درندے تھے، یا آپ ان کو کہیں کہ جانور تھے، وہ مطلب انسان تو آپ ان کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اس کے ہسبینڈ کو کہا کہ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ریپ کرو ہمارے سامنے۔ اب ظاہر اس کی بیوی تھی، اس کو ریپ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ جنسی عمل ہمارے سامنے کرو۔ اور اس آدمی نے جب انکار کیا، ہاتھ جوڑے معافی مانگی کہ بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اوپر تشدد کیا اور اسے خطرہ تھا کہ جان سے مار دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانا بھی اس کے لیے ضروری تھا، ظاہر ہے کہ ان کی جان بچے گی تو وہ ملزمان کے خلاف کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنی جو بیوی تھی ان لوگوں کے سامنے اس نے وہ تعلق قائم کیا جسمانی، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بھی ویڈیو بنائی، اور پھر ان کو جب چھوڑا تو انہوں نے کہا چاروں بندوں نے کہ اگر آپ نے کسی کو یہ بات بتائی، کہیں بھی ذکر کیا، پولیس میں گئے، تو آپ لوگوں کو جو آپ کی یہ ویڈیوز ہیں ان کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے گا، نیٹ پر ڈال دیا جائے گا اور آپ کو بدنام کر دیا جائے گا۔ تو وہ بیچارے روتے ہوئے گھر چلے گئے اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا میاں بیوی نے کہ اگر ہمیں پولیس میں بتایا اور ان لوگوں نے ویڈیو ہماری شو کر دی، ظاہر کر دی، نیٹ پہ چڑھا دی، تو پھر ہماری عزت کہاں باقی بچے گی، اور خاندان ہمیں کیا بولے گا، سوسائٹی کیا بولے گی۔ وہ چونکہ شریف لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لیا کہ اب جو ہوا وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر، مقدر کا لکھا سمجھ کر اس کو قبول کیا۔ اس میں نہ تو اس مرد کی کوئی غلطی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو بچا نہیں سکا چونکہ وہ گن پوائنٹ پہ تھے، وہ اس کو تشدد کیا، مارا، نہ ہی لڑکی کی کوئی غلطی تھی کہ کہ اس نے کوئی لاپرواہی کی۔ تو بہرحال یہ ایک سانحہ ہوا جس نے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب کر کے رکھا۔ اور پھر یہ جو ایف آئی آر تھی یہ اس طرح سے ہوئی کہ حافظ آباد میں جو ڈی پی او صاحب تھے ان کو کوئی لنک ملا اس کا، کسی نے بھیجا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، اور تو انہوں نے پھر جو متاثرہ فیملی تھی اس کی شناخت کروائی، پوچھ گچھ کر کے اس فیملی کو ڈھونڈا اور اس میاں بیوی سے ملے، تو لڑکی کو بتا کہ بھائی اس طرح آپ کی یہ ویڈیوز ہیں تو اب آپ ایف آئی آر کٹوائیں۔ تو ان لوگوں نے منع کیا کہ بھائی ہم ایف آئی آر اس کے اوپر کیسے کٹوائیں، ہماری عزت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے کئی گھنٹے بحث کر کے ڈی پی او جو تھے بڑے اچھے اور خدا ترس انسان، انہوں نے ان کو کہا، آمادہ کیا کہ بھائی اس طرح کے جرائم ہوں گے، ہم نے ملزمان کو پکڑنا لیکن آپ ایف آئی آر کٹائیں۔ تو وہ جو لڑکی کا ہسبینڈ تھا اس نے ایف آئی آر کٹوائی، اور اس کے بعد پھر آگے یہ جو ملزمان کی گرفتاری کا کام تھا وہ شروع ہوا۔ اور ہماری پولیس میں نے بتایا کہ بہت سارے ایماندار افسران بھی ہیں جنہوں نے قومی فریضہ سمجھ کر اس کام کو انجام دیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر، حافظ آباد کا جو گینگ ریپ تھا، تو اس میں ایک نیا موڑ تب سامنے آتا ہے کہ جب یہاں پہ
گزشتہ دنوں، اور 2 پولیس والے بھی اہلکار جو تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ اور 2 پولیس اہلکار کیوں گرفتار ہوئے کہ انہوں نے جو ریپ کرنے والے ملزمان تھے ان سے رشوت لی اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ 25 اپریل 2025 کو رونما ہوا تھا، اور ان میں سے ایک ملزم گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کو کیسے چھڑوایا گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ان کے اوپر کافی جو ہے وہ تفتیش ہوتی ہے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو قصوں کی پولیس تھی حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر، اس علاقے میں ایک پولیس کی چوکی تھی، حمید پورہ کا ایک جگہ تھی، اسٹاف تھا وہاں پہ، جو انچارج تھا اے ایس آئی تھا، وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور کاشف محمود اس کا نام تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا گینگ ریپ کے بارے میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس نے اس واقعہ کو چھپایا، پبلک نہ ہونے دیا۔ پبلک نہ ہونا دینا یہ ایک اچھی بات ہے کہ پبلک نہ ہونے دیا۔ اس نے ایک ملزم لائق نامی ملزم تھا، لائق مقصود، اس کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس ملزم کو گرفتار کرنا بھی اچھا کام تھا، لیکن اب اصولاً یہ اس کو کیس آگے اپنے افسران کو دینا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، لیکن وہ اس موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس کیس کو رجسٹر نہیں کیا، رپورٹ نہیں کیا، اور اس بندے کو بند کر کے رکھا تاکہ مجھے سے کہیں کوئی رشوت کی پیشکش ہو۔ تو اے ایس آئی جو تھا اس نے یہ جو پولیس کا تھا اس نے اپنے سینئر پولیس آفیسر سے چھپائے رکھی اس کی گرفتاری، اور یہاں جو بندہ تھا اس کو گرفتار کر کے رکھا، ملزم لائق کو۔ تو ہوا کیا کہ مین وائل ایک سینئر کولیگ تھا، انسپیکٹر تھا، منیب لیاقت اس کا نام تھا، وہ ایک اور ملزم تھا اس کے اندر، اکرام نام تھا، اس کا کزن تھا۔ تو اب اس کو پتہ تھا کہ بھائی میرا کزن بھی شامل تھا، یہ 4 5 یا 8 لوگ جو بھی تھے، 8 لوگوں کا نام تھا ٹوٹل، 4 جن میں نامزد تھے اور 4 ابھی جن کے ناموں کی کوئی سامنے نہیں آئے۔ تو بہرحال 8 لوگ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 لوگوں نے ویڈیو شاید بنائی، اور 4 لوگ ان کے ساتھ اور بھی شامل تھے۔ تو یہ جو پولیس والے تھے ان کو پتہ تھا کہ بھائی اب یہ جو ہمارا بندہ ہے، ہمارا کزن ہے، وہ اس میں انوالو ہے۔ تو جو پولیس والا تھا، جو انسپیکٹر تھا منیب لیاقت، اس نے اپنے کزن کو نہیں چھوڑوایا، اس کا کزن تو باہر تھا، لیکن اسی کزن کے ساتھ ان کی ٹیم کا ایک اور بندہ تھا جس کا نام اکرام تھا، اس نے اپروچ کی اور کہا کہ یہ جو لعیق ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اے ایس آئی کو کہا۔ تو دونوں پولیس کے بندے تھے، دونوں پولیس کے اہلکار تھے، ایک ہی محکمے کے تھے، اور دونوں بیٹی بھائی تھے، تو ان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا، اور 1,40,000 پر یہ ڈیل ہوئی، اور کیش کی ڈیل ہوئی۔ یہ انہوں نے کیش دیا، اور اے ایس آئی نے کیا کیا کہ وہ جو ملزم تھا اس کو گرفتار کیا ہوا تھا، اس کو ریکارڈ پر لائے بغیر اس کو چھوڑ دیا، تاکہ اس نے اپنے پیسے کما لیے۔ پھر بعد میں جو یہ صورتحال تھی کہ یہ جو ملزم تھے ان میں سے کسی ملزم نے یا چند ملزمان نے ویڈیو کو شیئر کر دیا اور سوشل میڈیا پر۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ جو پکڑا تھا، پولیس نے پکڑا تھا، اتفاقی طور پر ان کو پکڑا تھا، اور جب کہ وہ جو میاں بیوی تھے انہوں نے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی، وہ گھر چلے گئے بھاگ کے اپنی جان بچا کے۔ اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر از خود ایک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جب انہوں نے کہا تھا کہ میاں بیوی کو کہ آپ کسی کو نہ بتائیں، اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنے جانور قسم کے لوگ جنہیں انسان کہنا بھی انسانوں کی توہین ہوگی، ان لوگوں نے اور جگہ دیکھیں کہ قبرستان کے اندر جہاں مطلب ہے کہ مرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، اس جگہ کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور ان لوگوں نے اب کیا کیا، اس ویڈیو کو وائرل کر دیا۔ تو یہ جب سوشل میڈیا پر ہوئی تو حافظ آباد کا جو ڈسٹرکٹ پولیس تھی اس نے اس کا نوٹس لیا 3 جون کو،
اور ایک جو کیس تھا یہ 8 ملزمان کے خلاف رجسٹرڈ ہوا، جن میں سے 4 نومینیٹ تھے، جن میں اکرام تھا، لائق تھا، ایک چاند نام کا بندہ تھا اور ایک خاور نام کا بندہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ایف آئی اے نے ان لوگوں کو، جو باقی لوگ تھے جو پکڑے نہیں گئے، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک لسٹ ہوتی ہے، پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پی این آئی ایل اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ان کا نام ڈال دیا تاکہ یہ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے، ایئرپورٹس کے ذریعے سفر کر کے پاکستان سے باہر نہ جا سکیں۔ بہرحال جو یہ انویسٹیگیشن تھی، اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اے ایس آئی جو تھا اس نے پہلے ہی ایک بندے کو ریلیز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا اپنی ڈیل کے نتیجے میں، جو کہ ایک بہت بڑا اسے ہم کہتے ہیں کہ مس کنڈکٹ بھی تھا، ایک نیگلیجنس، اس کی لاپرواہی بھی تھی، اس کی کرپشن بھی تھی۔ تو بہرحال جو کسوکی کا پولیس اسٹیشن تھا حفظ آباد کے قریب، اس نے ایک کیس رجسٹرڈ کیا ان دونوں پولیس والوں کے خلاف، پولیس آرڈر 2002 کے مطابق، یہ اس کی دفعہ ہے سیکشن 155C۔ تو یہ اس کے مطابق انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور انویسٹیگیشن اسٹارٹ کر دی۔ اچھا، پھر ایک اور آدمی، خاور نامی آدمی جو ہے، وہ آلریڈی اس عرصے میں پولیس مقابلے میں مارا جا چکا تھا۔ اچھا، پولیس مقابلے میں جب یہ مقابلہ ہوا تو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اس کو فائر کر کے مار دیا تھا، تو بہرحال وہ مارا جا چکا تھا حافظ آباد کے قریب۔ اچھا، پھر یہ ایک بندہ تو ان میں سے مر گیا۔ پھر جو ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں، اخبار کی رپورٹ کے مطابق، اس میں چاند اور اکرام جو تھا، ان کا نام ڈال دیا گیا پی این آئی ایل کی لسٹ میں تاکہ یہ کہیں باہر بھاگ نہ سکیں۔ تو روزنامہ ڈان کی جو خبر ہے اس کے مطابق یہ جو نام ہیں یہ ایف آئی اے نے ڈالے ہیں تاکہ کسی بھی اگر یہ ایمرجنسی میں بھاگ ہیں تو ان کو روکا جا سکے، ملک سے باہر نہ جا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ جو پورا پروسیس تھا، جس طرح کو میں نے پہلے بتایا، انیشیٹ کیا گیا، یہ ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے، اس نے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا، اور اس میں جو ہے جو کیس تھا اس کو رجسٹرڈ کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی لوگ تھے ان میں سے بھی کچھ اور لوگ بھی اس میں مارے گئے، جیسے کہ خاور تھا، وہ بھی مارا گیا تھا ایک مقابلے میں، جس کو ہم ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ اور یہ لائق اس کا جو تھا وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس کے علاوہ جو خاور تھا، یہ لوگ جو تھے، یہ ایک سلسلہ ہوا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک مقابلہ ہوا تھا، یہ ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد، اور لائق جو تھا وہ کلڈ ہوا پولیس مقابلے میں، جمعرات کی رات کو یہ مارا گیا تھا۔ اچھا، پھر جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو خاور ہے یہ ایک پنچر کی دکان چلا رہا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ پنچر لگانے والے غریب آدمی، مزدور آدمی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنے بدماشی پہ اتر ہے کہ انہوں نے ایک شریف خاندان کی عزت لوٹ لی۔ اور جو دوسرا بندہ تھا، لائق نامی بندہ تھا، یہ رکشہ چلاتا تھا، رکشے کا ڈرائیور تھا۔ تو آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ یہ رکشے کے ڈرائیور ہیں، جو پنچر والے لوگ ہیں، یہ بظاہر جو مزدور ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے خطرناک لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کو بھی آپ لوگ اپنے سامنے رکھا کریں۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے وہ لڑکی کو اور اس کے ہسبینڈ کو بلیک میل کیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے جو ہے اگر کسی کو بتایا، تو اگر پولیس میں آپ نے بتایا تو جو آپ کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ موبائل فونس کے اوپر ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کیمرے کے اوپر ریکارڈنگ ہو چکی ہے، آپ سب کو پھر ہوشیار ہونا چاہیے اس کام کے لیے۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ ایسے حالات ہیں کہ پولیس والے اتنے بڑے خطرناک ملزمان کو پیسے لے کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں کہ ڈی پی او حافظ آباد میں نے جب 2 جون کو اس کو یہ عاطف صاحب تھے، ان کو جب یہ لنک ملا
اور انہوں نے پھر فوری طور پر رابطہ کیا اور 3 جون کو FIR بھی کٹوا دی. تو اگر وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے، لنک کو نہ نوٹس لیتے، تو شاید یہ چلتا رہتا، یہ 6 مہینے اور بھی گزر جاتے. لیکن انہوں نے بڑی اپنی ایک بہادری کا سامنا کیا، اپنے فرض شناسی کا سامنا کیا. اس طرح کے جو DPOز ہیں، جو پولیس میں SHOز ہیں، یا ASI ہیں، یا سپاہی ہیں، کانسٹیبل ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں. ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. پبلک کو چاہیے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی خدمات کو سراہا جائے. اور آپ دیکھیں کہ پولیس کا محکمہ اگر نہ ہوتا تو معاشرے میں کتنے بے لگام ہو جاتا اس معاشرے کو سنبھالنا. تو پولیس کے جو لوگ ہیں ان میں ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محکمے کو بدنام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ASI اور انسپیکٹر کے بیچ میں ڈیل ہوئی. لیکن جن لوگوں نے غلط کام کیا، غلط ڈیل کی، قانون کے خلاف ورزی کی، وہ لوگ پکڑے گئے، اور امید ہے کہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو یہ ایک ٹوٹل صورتحال تھی، ایگزیکٹ صورتحال تھی. میں نے سوچا کہ آپ کو میں ڈان نیوز کی خبر کے مطابق آپ تک آسان الفاظ میں یہ چیز آپ کو سمجھا دوں کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے. اور جب یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو پھیلا کے، بڑھا چڑھا کے، اور مختلف یوٹیوبرس اس کے اوپر اپنی ویڈیوز لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا جائے. اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے روک تھام کے لیے بھی آپ لوگوں کو انفرادی بھی کوشش کرنی چاہیے. اجتماعی طور پر بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، سفر کرنا بھی ظاہر ہے کہ مجبوری ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے لیے اپنے پاس جو بھی ہو حفاظت اقدامات کرنے چاہیے. اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کسی بھی بندے کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے اپنی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے زیادہ ہمیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور باقی آپ تمام لوگ جتنے بھی ہیں جب گھر سے باہر نکلیں، ہماری جو فیمیل ہیں یا میل جو بھی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے نکلیں. گھر سے باہر نکلنے کی دعا اور آیت الکرسی اور یہ ساری چیزیں یہ بھی پڑھا کریں تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہیں. اور آپ سے دعا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ حافظ.